گزرے جس راہ سے او سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے فضائل ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم معطر سے مہکی مہکی پیاری پیاری خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، آپ کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، اور جس راستے سے میرے آقا گزرتے تھے وہ راستہ خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ معزز صحابہ کرام علیہم رضوان اس مہکتی خوشبو والی گلیوں سے میرے آقا کا پتہ معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ اتنا عظیم مشان معاملہ ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت شعر میں یہ بات لکھی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی۔ کل بھی آپ نے شعر پڑھا، میں غور کر رہا تھا کہ روخ انور کی تجلی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نور تھا، اس نور کی تجلی جب چاند نے دیکھی، یہی ہوگا؟ روح انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ میں جو سمجھا ہوں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روخ انور کی جو نورانی تجلی تھی، جب وہ چاند نے دیکھی، چاند خود ایک چمکدار مخلوق ہے اور چمکتا ہے، بلکہ اگر ہم کسی کی حسن کی تعریف کرتے کہتے ہیں چاند جیسا چہرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چاند نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کی تجلی دیکھی، تو وہ رخ انور کی تجلی کا یہ عالم تھا کہ وہ رخ انور تو الگ رہ گیا، اس کی تجلی کا معاملہ تو جدا رہ گیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش پا جو تھا نا، جہاں نقش قدم مبارک کا جو نقش لگتا تھا، جہاں قدم مبارک پڑھتے تھے، اس کا بوسہ لینے والی وہ بات بن گئی کہ ادھر کا بوسہ لے، کہ یہ کہ مطلب کہ رخ انور کی تو شان ہی کچھ اور ہے، یہ تو جہاں قدم مبارک اس کا بھی لگ رہے اس کا نقش جو ہے ہو گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، برادر اعلیٰ حضرت بھی کیا بات کہتے ہیں، آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز
ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ ناز شریف میں ایک اچھا شگن یہ بھی ہے کہ آج 12ویں شب ہے، اللہ 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 12 کا عدد مل گیا نا۔ سبحان اللہ۔ 12 کا عدد ہم کو کیوں نہ ہو پیارا کہ 12 کی تاریخ جب یار آیا، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس، دینا کا ذکر ہے اس میں۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر۔ میری محرومی ہے قسمت، یعنی میری قسمت کی یہ محرومی ہے کہ میں اس برس بھی رہ گیا، مدینے جانے والوں کے ساتھ نہ جا سکا جو مدینے جا رہے ہیں، جو مدینے کے قافلے جا ہی رہے، رمضان میں بھی جاتے ہیں تو حج میں بھی جاتے ہیں، اب تک تو حج کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر۔ اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ سرسرے تاشت مدینہ کا مگر آیا خیال، سرسرے تاشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رشک گلشن جو بنا غنچائے دل واہ ہو کر، رشک گلشن جو بنا غنچائے دل واہ ہو کر۔ اور گوششاں کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، کوششاں سرکار کے کان مبارک، کوششاں کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر۔ یہ تو منظر ہے سورج کی روشنی سے جب دل اڑنے لگے، پارا پارا ہونے لگے،
تو ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ قیامت دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دو زخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی غلامی پر یہ مجھے ایک ناز ہے، ایک امید ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، آقا آپ کی رحمت سے آپ کے رضا کو ایک امید ہے۔ کیا امید ہے؟ کہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کی آگ میں کیسے جلوں گا؟ تو مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے قیامت کے روز بچائیں گے بھی، رب سے بخشوائیں گے بھی، اور جنت میں داخلہ دلوائیں گے بھی، اور یہ اپنی رحمت سے میرے اعمال نہیں، میری کوئی شے نہیں، یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ سمجھے کہ ایک عشق و محبت کا ایک بہت خوبصورت پہلو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑی زبردست تعلیم گویا کس طرح مل رہی ہے کہ آپ کی رحمت ہے یہ امید شاہ کو تیری رحمت ہے شاہ۔ میں نے اتنی کلام لکھے، میں نے اتنی نعتیں لکھی، یا میں نے کوئی دین کی خدمت کی، یا میں نے کوئی فتاوی لکھے، یا میں نے قرآن مجید حفظ کیا، یا یہ عبادت ریاضت کسی بھی اپنی خدمات کا ذکر نہیں کر رہے، دو چیزوں کا ذکر کر رہے اعلیٰ حضرت شہر میں، ایک ہے سرکار کی رحمت اور دوسری اپنی غلامی، کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھے اپنی رحمت سے بخشوائیں گے۔ ہے یہ امید، کس چیز کی امید ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، آقا آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، نہ ہو زندانی دوزخ، کہ میں دوزخ کے قید میں نہ جاؤں۔ کس لیے؟ کوئی کام کیا ہے؟ نہیں، تیرا بندہ ہو کر، کہ میں آپ کا غلام ہوں، آقا میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کی آگ میں کیسے جلوں گا؟ آپ کی رحمت سے انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا۔ بڑی خوبصورت اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو رحمت اور بندہ یہ بندگی کے معنوں میں بھی آتا ہے، بندہ مطلب غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، اپنے آدمی کے معنی میں بھی آتا ہے، بھائی میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں، میرا بندہ آ رہا ہے، یعنی اپنا کوئی ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے۔ تو یوں بندہ، تو یہ کئی معنوں میں معنی میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ جملہ چلتا رہتا ہے، اور جو میرا بندہ آ رہا ہے، وہاں کوئی وسوسہ نہیں آتا، اور سرکار کا بندہ، تو سرکار کی غلامی سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ یہی آرزو جو ہوں سرخرو میرے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ تو غلام عبد کو تو کہتے ہیں، عبد کو غلام کے عربی لکھیں گے تو عبد کہیں گے، تو عبد تو یہ تیرا بندہ ہو کر، تو آقا میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کی آگ میں کیسے جلوں گا؟ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر گلاب،
ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. امبر زمیں امبر زمین ابیر گوا مشک تر گلاب غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. نبی پاک کے پسینے مبارکہ کی ایسی خوشبو تھی کہ آپ تو اپنا پسینے مبارک جو تھا نا وہ دے دیتے اور پسینے مبارک عطر کی طرح حاضر بھی دو استعمال کیا جاتا. دلہن کو دے دے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر.